ہم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے یہ پیغام دیں گے کہ کسی کافر کی محبت مومن کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں ہے اور محبت کرنی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا سخت آدمی ہے، چلو دوسروں کو مشورہ مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کیا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا۔ اور میں کسی پیغمبر کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قیدی بنا کے رکھے، نہیں، حتى یسخن فی الارض، خون بہاؤ، قتل کرو، ان کو قتل کرو۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے چند ٹکوں کو پسند کر رہے ہو؟ نہیں، مطلب قرآن نے کہا جو فیصلہ عمر کا تھا، جو مشورہ عمر کا تھا، وہ فیصلہ صحیح تھا۔ وَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت کے اندر کوئی محدث ہے جس کے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کو القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے، تو وہ عمر رضی اللہ، اللہ کے بندو، عمر رضی اللہ عنہ علم کا پہاڑ۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کو جرأت نہیں، شیطان کو جرأت نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ روک سکے یا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ جائے۔ قریش کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اونچی اونچی باتیں کر رہی۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا انہوں نے عمر آ گئے، فوراً گھونگھٹ ڈال لیے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہنس رہے ہیں، ہنسنا شروع ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ آپ کو ہمیشہ خوشی رکھے، یہ میرے آنے پہ خوشی کا سبب۔ اور میں ان کو دیکھو بھی کیسے سیدھی ہو کے بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھے۔ پہلے شور مچا رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یا عدوات انفسہن اتہبنانی ولا تہبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اپنی جان کی دشمن ہو، تم مجھ سے ڈرتی ہو، ولا تہبنا رسول اللہ، اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ فقلنا، انہوں نے کہا کہ ہاں، انت افظ واغلظ، تو سخت بڑا ہے، تو سخت بڑا ہے، دیکھے گا نہیں، کچھ سنے گا نہیں، باتیں شروع۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے چھوڑو عمر، چھوڑو، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، شیطان تیرے راستے میں نہیں آتا کبھی، الا سلک فجا غیر فجک، تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ نکل جاتا ہے کہ میں اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، میں اس کو کیا بہکاؤں گا، میں اس کو غلط راستے پہ کیا چلاؤں گا، یہ تو اتنا مضبوط ہے کہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، یہ کیوں؟ دین، علم، عمل، جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر شیطان کی کیا مجال ہے۔ آج ہم لوگ پریشان ہو جاتے، وہ جی پتہ نہیں جنات نے سایہ کر دیا ہے، جی وہ گھر میں پتہ نہیں جن آ گئے، او بھائی جن تو خود بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ، جنوں کی کیا مجال ہے کہ تیرے گھر میں آ جائیں، تیرے گھر میں آ جائیں، جنوں کی کیا مثال۔ جب ہم خود شیطان بنے ہوئے ہیں، نماز ہم نے نہیں پڑھنی، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، ذکر و اذکار ہم نے نہیں کرنے، تو جب ہم خود شیطان ہیں تو شیطان تو آئیں گے نا، پھر جنات تو آئیں گے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیتے،
بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا. شیطان جن جتنے بھی آئے ہیں وہ کہتے ہیں اب اس گھر میں لا مبیت لکم، اب اس گھر میں ٹھہرنے کی جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، اب اس گھر میں ہم نہیں آ سکتے، نکلو. کھانا شروع کیا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا. کہتا ولا عشاء لکم، اب تمہارے لیے شام کا کھانا بھی نہیں ہے، نکلو یہاں سے. کہا پہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو کر نہیں، اور جنوں کی شیطانوں کی کیا مجال ہے. اللہ کے بندو شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا. اس نے کہا اللہ تو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے اور مجھے لعنتی قرار دیا ہے، میں بھی تیری عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو بے بس کر کے اپنے آگے ڈال لوں گا، میں اس کو تباہ و برباد کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جو میرا بنے گا، جو میرا بندہ ہے تو اس کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا، جو میرا بندہ ہے تو اس کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تیرے اندر ایک جرأت ہی نہیں ہوگی کہ تم میرے بندے کے سامنے آ جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معروف واقعہ آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں. جب کوئی آ کر امام صاحب سے کہتا نا امام صاحب فلاں بندے کو جن تنگ کر رہے ہیں، اس کو پریشانی ہے یہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا جوتا بھیج دیتے، فرمایا جاؤ اس کو جا کے جوتا دکھا دو، اس کو کہو کہ یہ جوتا احمد کا ہے، اور جن یا جو بھی چیز کو پریشان وہ بھاگ جاتی، دانے مار کے روتے ہوئے بھاگ جاتی. تو اللہ کے بندو عمر رضی اللہ عنہ دین کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر مضبوط ہے، ایسا مضبوط ہے کہ شیطان کی جرأت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ تشریف فرما، ایک بچی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں نے نظر مانی تھی اللہ آپ کو بدر سے صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے ڈب بجاؤں گی اور جو بھی کوئی کلام پیش کروں گی، گانا وانا جو بھی میں کلام پیش کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کنت نظرتی فضر بھی والا فلا، اگر تو نے نظری مانی ہے تو کر، والا فلا ورنہ چھوڑ دے. اس نے کہا جی نظر مانی ہے، دب بجا رہی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے دب بجا رہی ہے، علی رضی اللہ عنہ آگے دب بجا رہی ہے، عثمان رضی اللہ عنہ آگے دب بجا رہی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا آ رہے ہیں، دف کو نیچے پھینکا، اس کے اوپر بیٹھ گئی، دف کو نیچے پھینکا، اس کے اوپر بیٹھ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، عمر حقیقت یہی ہے کہ شیطان تجھے جہاں بھی دیکھتا ہے لا یخاف منک، تجھے دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے. جہاں عمر آ گیا شیطان نہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ کے بندو علم کی مضبوط، دین کی مضبوط، دین کی مضبوط. حبشی کچھ لوگ مسجد کے اندر عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، وہ کھیل رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آ گیا، دیکھ رہی ہیں وہ کھیل رہے ہیں. اب کافی دیر کھڑے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ سے پوچھتے ہیں اما شبیہ تھی کیا دیکھ دیکھ کر پیٹ نہیں بھرا، کافی ہو گیا؟ فرماتی ہیں کہ میں کہتی رہی نہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ میں دیکھ رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے کتنی دیر کھڑے ہوتے، عورتوں کے امتحان ختم نہیں نہ ہوتے. کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں. نبی علیہ السلام پھر پوچھتے ہمیں شبیہ تھی؟ میں نے کہا نہیں. تیسری دفعہ پھر
میں نے کہا نہیں، عمر رضی اللہ عنہ آئے. عمر رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے نے، وہ ساری مسجد سے باہر، کوئی بھی اب وہاں نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں شیطان چاہے جنوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہو، چاہے انسانوں کی شکل سے، انسانوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہو، شیطان ساری بات. عمر کو دیکھا بھاگ گئے. اللہ کے بندو، دین کی مضبوطی، علم کی مضبوطی، عمر جیسا دین کے اندر مضبوطی کوئی. تو عمر ایک عظیم شخصیت. اللہ کے بندو، شیطان کی جرأت نہیں، وہ شیطان اس انسان کی شکل کا ہو، چاہے وہ اصلی شیطان ہو. اللہ کے بندو، وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بھاگی جاتے ہیں. اور یقیناً جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھونکا بھی کرتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھونکتے بھی ہیں. اللہ کے بندو، آج بھی دیکھیں، بھونکنے والے بھونکیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک بندہ ہے مسلمان، اس پر لازم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے عقیدت و محبت کے جذبات اپنے اندر پیدا کرے، ان سے پیار کرے، ان کا نام احترام سے لے. یہ ایک بندہ ہے مسلمان پر لازم. لہذا عمر رضی اللہ عنہ عظیم انسان. اللہ کے بندو، عدل انصاف دیکھ لو، عمر رضی اللہ عنہ جیسا آپ کو نہیں ملے گا. اپنے بیٹے نے غلطی کی، اسی کو کوڑے لگوا دیا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کا گورنر، بیٹے نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا، بلا لیا، آ جاؤ. کیوں مارا؟ وجہ نہیں ہے. اور میں مارو اس کو. کوڑا مصری کے ہاتھ میں دیا، کہا مارو. اور یہ گورنر ہمارے والے گورنر نہیں، ہمارے ہاں تو گورنر صرف وہ سائن کرانے کے لیے، ان بیچاروں کا کوئی اختیار نہیں. یہ وہ گورنر ہیں جو پورے کے پورے علاقے کے مالک ہیں. مصر کا بادشاہ کہہ لیں آپ، لیکن یہ نہیں دیکھا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے. انصاف. آج ہم تو ایسا نہیں کر سکتے نا. ہمارے یہاں تو ایس ایچ او کا بیٹا ہو یا کسی عام پولیس والے کا بیٹا ہو، ہم تو دیکھتے کانپنے لگ جاتے. وہ جتنی مرضی زیادتی کر لے، ہمارے یہاں ضرورت ہی نہیں. تو اللہ کے بندو، انصاف ہے. اور انتہائی رحم دل. ایک یہودی کو، ایک بزرگ کو بھیک مانگتے دیکھا. کون ہے یہ؟ یہودی ہے. بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ بلایا اس کو، بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھ پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، جو جزیہ، وہ ٹیکس کے لیے بھیک مانگتا ہوں. عمر رضی اللہ نے فرمایا ان سے ٹیکس ختم کرو. ٹیکس کیا کر دو؟ ختم کر دو. اور فرمایا ٹیکس ہی ختم نہیں کرنا، بلکہ آئندہ ان کے جو وظیفے ہیں وہ لگاؤ. ان جیسے لوگوں کا، بزرگوں کا، بوڑھوں کا، ان کا ماہانہ خرچہ لگاؤ. اب یہ نہیں کہ یہودی ہے، نام مسلم ہے، نہیں. اللہ کے بندوں، سب کے ساتھ انصاف ہے، ہمدردی ہے، اثار ہے. یہ شخصیت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. ان کو انہی تاریخوں میں آج یکم محرم ان کی شہادت کا دن ہے. کچھ مورخین کہتے ہیں ذی الحج کے آخری دن، بار سورج چلیں جو بھی ہے، لیکن انہی تاریخوں کے اندر ان کو ابو لولو فیروز دہلوی، ایران کے اندر جو ہے اس کا دربار ہے بڑا. یہ ایرانی اس کے پجاری ہیں، ایران کے اندر بڑا دربار ہے اس کا. یہ ابو لولو فیروز نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. نماز کے اندر انہی تاریخوں کے اندر جو ان کو شہید کیا گیا. تو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اور ان کے کردار کو اپنانا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. یقیناً جس قدر ہم ان سے پیار اور محبت کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.